فکر لاحق ہوتی تھی کہ ہمارا آنے والا رمضان گزشتہ رمضان کی طرح خامیوں اور کمزوریوں میں نہ گزرے، گزشتہ رمضان کی طرح کمزوری کے ساتھ یا پھر تھوڑی بہت لغزشوں کے ساتھ جو گزر گئی ہے، ایسا آگنے والا رمضان نہ ہو۔ تو پورا سال گویا کہ رمضان کی فکر سوار رہتی تھی۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یوں انسان اگر غور کرے، تھوڑا توجہ اپنے دل پر لے اور انسان اگر غور کرنے کا ذہن بنائے گا تو لمحہ بلمحہ انسان پر، انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی وقت اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ انسان پہلے نہیں تھا، بعد میں دنیا میں آیا۔ پہلے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ لیکن انسان اگر غور سے دیکھے تو انسان کی پیدائش بھی محض اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کا غلبہ نہ ہوتا، انسان کو کبھی پیدا ہونے کا موقع نہ ملتا۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے یہ جواب دیا، اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کیوں بنائے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کیوں بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، زمین میں برائیاں پھیلائے گی، ایک دوسرے کا خون کرے گی؟ اللہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم فرشتے ہیں، ہمارے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے، ہم گناہ کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے اندر آپ کی عبادت، آپ کی ذکر و تسبیح، آپ کی پاکی بیان کرنے کے علاوہ کوئی اور مادہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ آپ ہمارے رہتے ہوئے ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرے جو زمین میں جا کر برائیاں عام کرے، فساد مچائے، ایک دوسرے کا خون بہائے؟ اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنے کی شاید کہ ضرورت نہ ہو، ہم تو کافی ہے عبادت کے واسطے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ بات معقول بھی تھی، یہ بات کہ انسان تو گنہگار ہے، گناہوں کی اس کی عادت ہے، فسادی ہے، انسان کی زندگی میں عام لوگوں کے بنسبت نیکیوں کے گناہ زیادہ ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو بات برابر تھی کہ یہ تو عبادت کے لیے کافی ہے، خواہ مخواہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرے جو دن رات اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرے۔ صبح اٹھے جب سے لے کر رات سونے تک، بلکہ راتوں میں بھی 24 گھنٹوں کی زندگی جو اللہ کو غصہ دلانے والے کاموں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں زندگی گزارے، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرے؟ اللہ جانتے تھے، اللہ کو معلوم ہے یہ انسان ایسے ہی مخلوق ہے جو جا کر گناہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے بلبوتے یہ فیصلہ کر لیا ہے، کام ان کا جو ہوگا یہ کریں گے اپنے گناہ، لیکن میں تو رحیم ہوں، میں مہربان ہوں، جب بھی یہ میری طرف رجوع کریں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ جب بھی میری طرف پلٹیں گے گناہ کر کے، جب بھی ندامت کے آنسو بہائیں گے، میں رحیم ہوں، رحمت کا غلبہ ہے، میرے غصے کی صفت پر رحمت کی صفت غالب ہے، میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ انسانیت کا وجود میں آنا، انسان کا پیدا کیا جانا محض اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رحیم ہے تو انسان وجود میں آیا۔ اگر اللہ مہربان نہیں ہوتے تو خواہ مخواہ ایسے انسان کو پیدا بھی نہیں کرتے جو 24 گھنٹے خدا کو ناراض کرنے کا کام کرتے جائے۔ ایسا کون سا انسان ہوگا جو انسان کی نظریات اگر دیکھیں، انسان کی فطرت اگر دیکھیں، جس چیز کو پسند نہیں کرتا اس کو وجود میں آنے کا نہیں چاہتا؟ جیسے ہم مثال کے طور پہ فرعون کے بارے میں سنتے ہیں، فرعون کے بارے میں کہ فرعون کو یہ بتا دیا گیا تھا
کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کی وجہ سے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ وہ بچہ پیدا ہوگا، توحید کی دعوت دے گا، ایمان کی دعوت دے گا، تمہاری سلطنت گر جائے گی، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ جب اس کو بنی اسرائیل کے ایک بچے کے بارے میں معلوم ہوا، اس نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو مارا جائے، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو مارا جائے، جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا، میری بادشاہت ختم ہوگی، میرے موافقت سے ہٹ کے میری مخالفت کی باتیں ہوں گی، مجھ کو ناراض کرنے والے کام ہوں گے۔ تو فرعون نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس جو بھی بچہ پیدا ہو اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کے ذہن کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ آگے چل کے جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس کو پہلے سے ہی ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اللہ رحیم ہے، جانتے ہیں کہ یہ بندے گناہ ضرور کریں گے، ناراض کرنے کا کام ضرور کریں گے، فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، مجھے دن رات ناراض کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ مہربان ہے کہ ان کو پیدا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور انسان کے پیدا ہونے کے بعد انسان کا بچنا بھی، انسان کی جو زندگی چل رہی ہے اور جتنے کائنات میں انسان بستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کے نتیجے میں انسانوں کی انسانیت باقی ہے، زندگیاں باقی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی نہ ہوتی سب کے سب ہلاک اور برباد ہو جاتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے، جیسے ہی گناہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینا شروع کر دے، گناہ ہوا فوراً پکڑے، فرمایا روئے زمین پر کائنات پر کوئی انسان نظر نہیں آئے گا۔ پوری کائنات میں اگر اللہ یہ نظام شروع کر دے، گناہ ہو فوراً مواخذہ ہو، جھوٹ فوراً مواخذہ ہو، خیانت فوراً مواخذہ ہو، زنا فوراً مواخذہ ہو، امانت کے خلاف ورزی کرنا، شراب، دھوکہ، یہ ساری برائیاں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ بندوں کے ان برائیوں پر فوراً پکڑنا شروع کر دے، فوراً ان کو ان کے گناہ کا بدلہ دینا شروع کر دے، زمین پر کوئی نہیں بچے گا، پوری زمین خالی ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ کی شان جو رحمت کی شان ہے اس کی بنیاد پر ہم بچے ہوئے ہیں کہ گناہ ہمارے کروڑوں گناہ ہیں، ہمارے سینکڑوں گناہ ہیں، صبح اٹھے جب سے رات سونے تک راتوں میں بھی گناہ ہیں، نیند میں بھی گناہ ہیں، اتنے گناہ کر کر کے جو ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہماری دیکھنے میں جو شان و شوکت جو عزت کی زندگی گزر رہی ہے، یہ محض اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کی رحمت اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاوے، اللہ اپنے غصے کی صفت نازل کر دے، اپنے مواخذے کی صفت اللہ بتانا شروع کر دے، ہم کوئی نہیں بچیں گے، سب برباد ہو جائیں گے۔ تو پیدا ہونا بھی اللہ کی رحمت سے پیدا ہوئے، اور جو زندگی بچی وہ بھی اللہ کی رحمت سے بچی ہوئی ہے، اور جو عزت مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یا انسانیت کی بنیاد پر انسان ہونے کے ناطے اللہ نے جو عزت دی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے گناہ جو بندے کرتے ہیں اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا۔ اللہ رحیم بھی ہے اور اللہ ستار بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے۔ اللہ نے بندوں کے گناہوں کو ایسے چھپا کر رکھا جس کے نتیجے میں لوگ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ آشکارا ہو جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، بندہ ایسا ذلیل ہوگا، ایسی رسوائی محسوس کرے گا کہ اس زندگی سے تو مرنا اچھا ہے۔ اگر ہمارے گناہ کائنات کے سامنے کھل جائے، ہمارے چہروں پہ ہمارے گناہ ظاہر ہونے لگے،
ایسی رسوائی والے ہمارے گناہ ہیں، اتنے گندے اور گھناؤنے ہمارے گناہ ہیں، انسان تو اس زندگی سے مرنے کو بہتر سمجھے گا۔ اور آج بتیرے کئی سارے واقعات ایسے ہیں جن کے گناہ ظاہر ہونے کی بنیاد پر خودکشی کرنے کے واقعات لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جن کے گناہ ظاہر ہونے کی بنیاد پر، جن کے برائیاں منظر عام پر آنے کی بنیاد پر اپنی جان گنوا دینے والے، خودکشی کرنے والوں کی تعداد بے شمار ہے، اس لیے کہ ان کی گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا ہے، مخلوق نے ان کا اصلی چہرہ دیکھ لیا، اب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ مخلوق کے سامنے ہمارے اصلی چہرے کے آ جانے کے بعد ہم زندگی جینے کے قابل نہیں ہیں، یہ چہرہ کیا بتائیں گے مخلوق کو، ہمارے گناہ اتنے گندے ہیں۔ اس لیے قیامت کے سلسلے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جو رسوائی ہوگی، وہاں جو اعمال کھلیں گے لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے، پورے خلائق تمام مخلوق کے سامنے، جب برائیاں لوگوں کے سامنے کھلے گی، انسان کی اتنی رسوائی ہوگی، انسان اتنا ذلیل ہوگا، انسان یہ کم محسوس کرے گا کہ اس ذلت کے بجائے میں جہنم میں چلا جاؤں، یہ ذلت برداشت نہیں ہے، اس سے اچھا ہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں۔ لیکن یہ جو ذلت ہو رہی ہے مخلوق کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہیں، سب کے سامنے میرے نام اعمال کھلتے جا رہے ہیں، آج ستاری کا پردہ سب پہ پڑا ہوا ہے، سب کے برائیاں چھپی ہوئی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت شریف ہوں، دیندار ہوں، لیکن پردہ ہٹ جائے تو انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی جو دی ہے، جو عیش و آرام کی ہماری زندگی چل رہی ہے، محض اللہ کی رحمت ہے۔ اگر کسی موقع ستاری کا پردہ ہٹا دیا جائے، جینے کے قابل ہم نہیں رہیں گے، ہماری زندگی جینے کے قابل نہیں رہے گی، ہمارے چہرے کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور اللہ نے اتنا کرم فرمایا، اتنا احسان فرمایا انسانوں پر، اللہ نے بھی ظاہر نہیں فرمایا، اللہ نے بھی بندوں کے گناہوں کو چھپا کر رکھا اور پوری مخلوق کو متنبع کر دیا کہ میرے بندوں کے گناہوں کو تم بھی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں بھی ظاہر نہیں کروں اور تم کو بھی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے احادیث میں سختی سے منع فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی برائی کو دیکھتا ہے اس کو چھپائے، پردہ پوشی کرے، پردہ پوشی کرنے پر اس کی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے۔ جو بندہ کسی انسان کی برائیاں چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں چھپاتے ہیں۔ جو بندہ کسی کی برائیاں اچھالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اچھالتے ہیں۔ اللہ کی ذات دیکھیں کتنی رحمت والی ذات ہے، کتنی محبت والی ذات ہے۔ بندہ نیکیوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا کہ نیک لوگوں کو تکلیف مت دو، وہ تو احادیث الگ ہیں، لیکن یہ بندے تو ایسے ہیں جنہوں نے گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے، گناہ کر کر کے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ ان گناہ کرنے والے بندوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، ایسے گنہگار ہیں، انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، لیکن مسئلہ ان کا اور خدا کا ہے، تم کو درمیان میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم ظاہر کرو گے ان کے گناہوں کو، اللہ تم کو ذلیل کر دیں گے۔ اللہ گنہگاروں کے ساتھ بھی کیسے محبت کرتے ہیں، گنہگاروں کو بھی رسوا ہونے نہیں دیتے، گنہگاروں کو رسوا کرنے والے پر بھی وعیدیں سناتے ہیں، ہوگا گنہگار، ہوگا زانی، ہوگا شرابی، ہوگا کوئی اور گناہ اس کے اندر ہو، اس کا میرا مسئلہ ہے، تم کو اس کی برائیاں اچھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ زنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، شراب کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، جھوٹ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں، جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہے، اللہ کی لعنت، اللہ کے غضب کے باتیں اس سلسلے میں سنائی گئی، لیکن اللہ ایسے گنہگار بندوں سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، گناہ ان کے پہاڑوں کے برابر ہو، تم ان کو ظاہر کر کے ذلیل نہ کرو۔ یہ گنہگار بندوں کے بارے میں اللہ گنہگار بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، گنہگار بندوں کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل، من عیر اخاہ بذنب، جو بندہ کسی کو کسی کی برائی پر عار دلائے، یعنی پہلے بندہ گنہگار تھا، پھر اس نے توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد جو بندہ عار دلاتا ہے کہ بہت شرافت کی باتیں کرتے ہو، پہلے تو تم ایسے تھے ایسے تھے، پہلے ہم کو اب سچائی کی باتیں بتاتے ہو، پہلے تو تم خود جھوٹے تھے، پہلے ہم کو اب وفائی کی باتیں بتاتے ہو، تم خود دھوکے باز تھے،
اگر اس طرح توبہ کے بعد کوئی عار دلاتا ہے، کوئی کسی بندے کو شرم دلاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے یہاں اتنا ناپسندیدہ گناہ ہے، جب تک یہ عار دلانے والا وہ گناہ نہیں کرے گا نہیں مرے گا۔ جب تک وہ عار دلانے والا بندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، اس سے وہ گناہ جب تک سرزد نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں مرے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، کیا کسی نیک بندے کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟ کسی اللہ والے کو تکلیف پہنچا، کسی اللہ والے کو عار دلانے کی بات ہو رہی، یا کسی نبی اور فرشتے کو عار دلانے کی بات ہو رہی؟ عار تو ایسا بندہ ہے جس نے گناہ واقعی کیا ہے، جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ لیکن اللہ کو ناراض کرنے والے بندے کے بارے میں بھی ہماری یہ تعلیمات ہے کہ اس کو بھی ذلیل اور رسوا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت کی شان ہے، انسان اگر غور کرے تو انسان کے لمحے لمحے اللہ کی رحمت ہے۔ انسان کا پیدا ہونا بھی اللہ کی رحمت کے نتیجے میں، جو اس کی زندگی چل رہی ہے، جو وہ زندہ باقی ہے تو بھی اللہ کی رحمت کے نتیجے میں، اور جو اس کو عزت اور آرام جو مقدر ہے، میسر ہے، جو سکون وہ محسوس کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہے۔ اگر اللہ کی رحمت تھوڑی دیر کے لیے اللہ اپنی رحمت کو روک لے، یا تو بندے ہلاک اور برباد ہو جائے یا ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کی قدر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے بندوں کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کوئی بہانہ ملے تو اللہ تیار ہے کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ مطلب رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اشتد صیاح الرجلین من اہل النار، دو بندے تھے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ یہ دونوں جہنمی ہیں، یہ دونوں جہنم میں چلے گئے۔ دونوں کی چیخیں جہنم کا عذاب برداشت نہ کر سکے، دونوں کی چیخیں بلند ہوئی، دونوں نے چیخ ماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دو بندوں کو نکال کر لایا جاوے۔ دو بندوں کو خدا کے سامنے لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے یہ چیخنے کی وجہ کیا ہے؟ تم نے جو آواز بلند کی ہے اس آواز بلند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا، اللہ ہمارے چیخنے کی وجہ محض اس لیے ہے کہ اللہ آپ کو رحم آئے، آپ رحیم ہیں، آپ کو رحم آئے گا تو آپ جہنم سے نکال لیں گے، اس لیے ہم نے چیخ ماری ہے۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ دونوں جاؤ، دونوں جہنم میں گر پڑو، جہاں سے آئے تھے وہیں جاؤ، وہیں اپنے آپ کو ڈال دو، جہنم میں گر پڑو۔ تو ان دو میں سے ایک بندہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے آپ کو جہنم میں گرا دیا، اور ایک وہ بندہ ہے جو جہنم کی طرف نہیں گیا بلکہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہنم میں گرے ہوئے بندے سے واپس بلا کر پوچھا کہ تم پہلے جہنم میں تھے اور جہنم کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے تم نے چیخ ماری ہے تاکہ تم کو جہنم سے نکال دیا جاوے۔ یہ تمہارا مقصود تھا، یہ تمہاری نیت تھی، اور تمہاری نیت کے مطابق میں نے تم کو جہنم سے نکالا۔ تمہاری تکلیفوں کے باوجود جب میرا حکم آیا کہ تم جاؤ جہنم میں گر پڑو، تم اتنی تیزی کے ساتھ جا کر جہنم میں کیوں گرے؟ حالانکہ تمہارے چیخنے کی وجہ خود جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی تکلیف ہے، وہاں کی مصیبت اور پریشانی ہے، تم اتنے شوق سے جا کر کیوں جہنم میں گرے؟ تو اس بندے نے جواب دیا، اللہ دنیاوی زندگی میں نے آپ کے احکام بہت توڑے، آپ نے جن جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے آپ کے احکام کو میں نے بہت توڑے ہیں، آپ کو ناراض کرنے کے میں نے بہت سارے کام کیے ہیں، دنیاوی زندگی میں آپ کے احکام پر عمل کرنے کا موقع ہاتھ نہیں آیا، میں نے اپنی دنیاوی زندگی برباد کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ جہنم میں گر پڑو، ایک موقع مجھے ملا آپ کی بات پر عمل کرنے کا، مجھے ایک موقع ہاتھ آیا کہ آپ بولے اور میں فوراً عمل کر بیٹھوں، میرے ہاتھ میں ایک موقع آیا تھا، میں نے غنیمت سمجھا کہ میں نے دنیاوی زندگی میں اللہ کے حکم کو مانا نہیں تھا، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا میں بچتا نہیں تھا، جن کاموں کے کرنے کا حکم تھا میں کرنا نہیں تھا، اللہ کی جو باتیں تھیں میری زندگی میں نہیں تھی۔ اب ایک موقع ہاتھ آیا، اللہ بول رہے کہ جہنم میں گر جاؤ، میں جہنم میں گر جاؤں گا،
جہنم کا عذاب برداشت کر لوں، جہنم کی تکلیفیں برداشت کر لوں، وہاں کی پریشانیاں برداشت کر لوں، بس اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ایک اطمینان اور ایک اطمینان کی کیفیت مجھے مل جائے بس کافی ہے۔ اس لیے اللہ آپ کے حکم پر میں فوراً گیا اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذوق ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا کہ تم جنتی ہے، ان کو جہنم سے نکال دیا، جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور دوسرے جو وہیں کھڑے تھے، جہنم میں گرا نہیں بندہ، وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کو میں نے جہنم میں جانے کا حکم دیا ہے، تم جہنم میں کیوں نہیں گئے؟ یہاں کھڑے ہو کر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس بندے نے جواب دیا، اللہ آپ کی جو شان رحیمی ہے، آپ جو رحمت کی شان والے ہیں، اللہ میری پوری امید ہے جس بندے کو آپ ایک مرتبہ جہنم سے نکال دیں گے اس کو دوبارہ کبھی جہنم میں ڈالنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ایک مرتبہ کا چیخنا، ہم گنہگار تھے، گندے تھے، گھناؤنے تھے، لیکن ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی ایک مرتبہ کا چیخنا آپ کو اتنا رحم آیا کہ آپ نے ہم گنہگار بندوں کو جہنم سے نکال دیا، ہمارے ایک چیخنے پر آپ نے باہر نکالا۔ میں امید پوری میری امید یہ تھی آپ اتنے رحم والے ہو کر دوبارہ کبھی مجھے جہنم میں ڈال نہیں سکتے، اس لیے میری امید بن گئی تھی کہ میں جہنم میں دوبارہ جانے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی جنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے، کوئی بہانہ ملے، کوئی تو بہانہ مل جائے، کوئی چیز ایسا سبب ملے بندے کی جانب سے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ رحمت کا معاملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخرت کی زندگی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لن يدخل احدا عملہ الجنہ، کسی بھی بندے کو اس کا عمل جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے۔ کسی نمازی کی نمازیں اس کو جنت میں داخل کرنے والی نہیں ہیں، کسی روزے والے کی روزیں اس کو جنت میں داخل کرنے والی نہیں ہیں۔ کوئی بھی اپنے عبادت کے نتیجے میں، عبادت کے بلبوتے پر جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہو تو کامیاب ہے، اللہ کی رحمت ہو تو نجات ہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو عذاب ہے۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ کے نبی، کیا آپ بھی اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے تواضع کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ منہ برحمت، اگر اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لیں گے تو میں جنت میں جانے والا بنوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو انسان کی دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، دونوں جہاں میں اگر رحمت خداوندی کا ساتھ ہے، اللہ کی رحمت کا ساتھ ہے تو بندہ کامیاب ہے اور سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ساتھ نہیں ہے تو انسان کی زندگی بڑی بے چین اور مصیبتوں والی، عذاب والی گزرے گی۔ رمضان کا جو موقع ہے، جس کی استقبال میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی رحمتوں میں بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمتوں میں جتنی اللہ کی رحمتیں ہیں، جو اللہ بہانے تلاش کرتے ہیں بندوں کو معاف کرنے کے لیے، رمضان اللہ کی بہت بڑی ایک رحمت کی صورت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ عبادت کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا کہ قالوا بلا، اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، ہماری پرورش کرنے والے، ہمارے معبود اور ہماری ضرورتوں کو تکفل کرنے والے اللہ آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن جب دنیاوی زندگی میں آئے تو اللہ کو ایسے بھلا بیٹھے کہ لمحوں مہینوں گزر گئے، اللہ کی یاد نہیں آئی، مہینوں گزر جاتے ہیں، اللہ کی یاد نہیں آئی، اور اللہ کو ناراض کرنے والے اتنے کام کیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان بہکے ہوئے، بھٹکے ہوئے بندوں کے واپس آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ میرے بندے بہت دور ہو گئے ہیں، اپنے پیدائشی مقصد کو بھول چکے ہیں، عبادت سے ان کا تعلق کٹ گیا ہے، اللہ سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ کبھی تو واپس آئے گا،
کبھی تو واپس آئے گا۔ انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ یہ جو بھٹکے ہوئے بندے ہیں کسی نہ کسی موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ سے قریب ہونے والے بنے۔ صرف یہ رمضان نہیں بلکہ اگر بندہ غور کرے پوری زندگی میں اللہ نے مواقع ایسے منتشر کر دیے ہیں، اللہ انتظار کرتے بیٹھتے ہیں۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات کے موقع پر رحمت کے بازو پھیلاتے ہیں، رحمت کے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا بندہ رات میں توبہ کر لیں۔ دن میں جن لوگوں نے گناہ کیا ہے رات میں توبہ کر لیں، اور دن میں اللہ تعالیٰ توبہ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رحمت کا در بچھاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا بندہ دن کو توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بھی موقع نصیب فرمایا، دن کو بھی موقع نصیب فرمایا۔ انسان تو اتنا غافل ہے، انسان اتنا لاپرواہ ہے، گناہ کر کے اس کو فکر بھی نہیں ہے، گناہ کا احساس تک نہیں ہے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم کر چکا ہے۔ لیکن اللہ ایسے ہیں، بندے کے واپس آنے کا انتظار ایسا ہے، رات میں انتظار میں بیٹھے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا بندہ اب توبہ کرے۔ دن میں انتظار میں بیٹھے ہیں، رات میں جنہوں نے گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہو سکتا ہے میرے بندے کو ہوش اب تو آئے، وہ ہوش میں آئے، جاگ اٹھے، اپنے گناہ کا احساس کر لے۔ اب دن میں تیار ہوں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، دن میں کوئی توبہ کر لے، رات میں کوئی توبہ کر لے۔ اللہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ احادیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَالصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ، ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بندہ فجر پڑھے اور ظہر پڑھے، یہ دو نمازیں جو بندہ پڑھ لے، فرمایا درمیان کے جتنے گناہ ہیں اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، جمعے سے لے کر جمعے تک بندہ ادھر کے جمعے کا اہتمام کرے اور ادھر جمعے کا اہتمام کر لے، اللہ کے نبی فرماتے درمیان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، اور رمضان کا صحیح اہتمام کرے، پھر آنے والے رمضان کا صحیح اہتمام کرے، اللہ کے نبی فرماتے درمیان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے ہو تو، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہو تو فرمایا نماز سے نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہے، رمضان سے رمضان کے بیچ کے گناہ معاف ہے، رمضان سے رمضان کے بیچ کے گناہ معاف ہے۔ اللہ تیار بیٹھے ہیں بندوں کو معاف کرنے کے لیے، موقع تلاشتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ میرے بندے کوئی بہانہ مجھے دے، کوئی سبب ایسا بتائے، خدا ہمارے پاس یہ چیز ہے۔ اللہ انتظار میں ہے معاف کرنے کے لیے۔ تہجد کا موقع ہے، روزانہ تہجد کا موقع ہے۔ اگر دن بھر کے ایام، دن بھر کے اگر اوقات دیکھے جائیں، روزانہ تہجد کے موقع پر اللہ کی ذات تو ایسی بے نیاز ہے، اس کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی تعریف و تسبیح کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ذکر کی ضرورت ہے۔ ایسا بے نیاز بندہ آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتا ہے، ان غافل انسانوں کو آواز لگائی جاتی ہے کوئی بندہ جس کو اپنے گناہوں کی فکر ہے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی بندہ جس کو مصیبت ہے، جس کو پریشانیوں نے بے چین کر رکھا ہے، میں اس کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی بندہ جس کو روزی کی تلاش ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، میں اس کی روزی کی تنگی دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا بے نیاز خدا جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے، جو محتاج انسان ہے، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہو، ایسا بے نیاز خدا بندوں کی خاطر آسمان دنیا پر تشریف لا کے روزانہ آواز لگاتا ہو، بندے گناہ ہو چکے ہیں، کوئی تو بہانہ کر لو، کوئی بہانہ تو کر لو، اٹھ کے ہاتھ خدا کے سامنے پھیلاؤ، میں تیار ہوں معاف کرنے کے لیے۔ اللہ بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی موقع بندے دے کہ میں ان کو معاف کر دوں۔ اللہ عذاب دے کر، اللہ کو بندوں کو عذاب دینا پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کریں گے کیا؟ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ تم کو عذاب دینے سے کوئی خدا کو خوشی ہونے والی نہیں ہے، تم کو عذاب دینے سے اللہ کو سرور محسوس ہونے والا نہیں ہے، اللہ کو تمہارے عذاب سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو اتنی رحمت والی ذات ہے، بندے کو کانٹا بھی چبھے اللہ گناہ معاف کرنے کے لیے تیار، سر میں درد ہو گناہ معاف، بخار ہو گناہ معاف، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تیار بیٹھے ہیں کہ میں ان کی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن بندے اگر اللہ کی رحمت کی قدردانی نہ کرے، اگر اللہ کی رحمت کا صحیح استفادہ نہ کرے، صحیح فائدہ نہ اٹھائے، یہ ناقدرے بن جائیں گے، ناشکرے بن جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔
حدیث میں فرمایا اللہ کی رحمت تو اتنی ہے، اگر کوئی کافر بھی سن لے اللہ کی رحمت کے بارے میں کہ اللہ کی رحمت تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو فرمایا وہ بندہ بھی جنت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یعنی اگرچہ ایمان اس کے پاس نہیں ہے، ایمان تو ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے، لیکن اگر کافر کے سامنے اللہ کی صحیح رحمت سامنے آتی، اس کو بھی ایک امید بن جاتی ہے، اللہ جب اتنے رحیم ہے تو مجھے بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے، مجھے بھی جنت میں ڈالیں گے۔ تو یہ قدردانی اللہ کی رحمت کی ضروری ہے۔ تو رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی جامع ہے، کئی ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس میں جمع ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف احادیث میں مختلف فضیلتیں الگ الگ انداز میں سنائی ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کو اللہ کے نبی نے جو رمضان کی تعلیمات بتائی ہے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں ان قریب تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے اور بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ پھر آگے اس کی تفصیلات ارشاد فرمائی، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض فرمایا ہے، وسننت لکم قیامہ، اور میں نے اس کے رات کی تراویح کو، نماز کو میں نے مسنون اور سنت قرار دیا ہے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اس مہینے میں جو بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 فرائض کے برابر ثواب دیتے ہیں، ایک نفل ادا کرتا ہے ایک فرض کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر والا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی بھلائی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ جو بندہ ایک کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کے لیے بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی نے سنائی۔ تو یہ مختلف انداز میں اللہ کے نبی نے رمضان کی الگ الگ فضیلتیں سنائی ہیں۔ پہلے تو یہ سنیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں مختلف چیزیں جمع ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن کریم کا نزول ہے۔ خود اگر پہلے رمضان کے مہینے کے بارے میں دیکھا جائے، جیسے ابھی فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہر اولہ رحمت، ایسا مہینہ ہے کہ پہلا عشرہ پورا مکمل رحمت کا گزرتا ہے، پورے 10 دن اللہ کی رحمت کے گزرتے ہیں، اور درمیان کے مکمل 10 دن مغفرت کے گزرتے ہیں، اور آخر کے پورے مکمل 10 دن جہنم سے آزادی کے گزرتے ہیں۔ ہماری کچھ عادتیں دین سے دور ہونے کی بنیاد پر کچھ ایسی بن گئی ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی احادیث میں غور کرنے کا مادہ کم ہو گیا ہے، غور کرنے کا جذبہ پست ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ رمضان، استقبال رمضان کے مجالس اگر قیامت تک بھی لگیں گی، قیامت تک جتنے استقبال رمضان کی مجلسیں ہوں گی، سب میں رمضان کی یہی فضیلتیں سنائی جائیں گی جو اب سنائی گئی، یہ تھوڑے بہت اور سنائی جائیں گی، رمضان کی بس یہی فضیلتیں سنائی جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی نئی حدیث کہیں سے لا نہیں سکتے، قرآن کی کوئی نئی آیت بنا کے پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 1400 سال پہلے حدیث کا سلسلہ بند ہوا، قرآن کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی جب تک تھے، اللہ کے نبی کی نبوت کی جو زندگی ہے، 23 سال کی زندگی میں قرآن اترتا رہا، 23 سال پر قرآن کا اترنا موقوف ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے مکمل قرآن امت کے حوالے کر دی کہ یہ قرآن ہے، اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، اور احادیث
ان باتوں کو بولتے ہیں جو اللہ کے نبی نے امت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمائے، امت کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، قرآن کی وضاحت کے لیے اللہ کے نبی کے جو بول ہے آپ نے امت کو بتائی، ان کو احادیث بولتے ہیں۔ یہ باتیں بھی اللہ کے نبی کی وفات پر بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی جب وفات ہو گئی، اللہ کے نبی کی باتیں بند ہو گئی۔ قرآن اور حدیث بہت پرانی ہے، کوئی نئی حدیث بنا کے لانا نہیں ہے، کوئی قرآن کی نئی آیت بنا کے لائی نہیں جا سکتی، وہی باتیں ہیں، قیامت تک سنانا پڑے گا تو وہی سنانا پڑے گا۔ قیامت تک بھی اگر رمضان کی فضیلتیں سنانا پڑے، قرآن میں جو ہے وہی سنائیں گے، حدیثوں میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہی حدیثیں سنائی جائیں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلے اللہ کے نبی کے دور میں قرآن اور حدیث کی باتیں وہی سنائی جاتی تھی، ان کی زندگیاں ایسی بدل جاتی تھی۔ رہزن پہلے رہزن تھے، راستہ کاٹنے والے تھے، بعد میں ایسے بنتے تھے رہبر بن گئے، راستہ بتانے والے بنے۔ پہلے قاتل تھے، ایک دوسرے کو، اپنے دشمن کو زندہ رکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، مگر بعد میں کچھ ایسی زندگی بن گئی، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف بھی ہو جائے اس سے زیادہ خود تکلیف محسوس کرنے والے بن گئے۔ پہلے زانی تھے، زنا جن کی عادت تھی، بعد میں کچھ ایسی عادت بن گئی کہ کائنات کی ہر عورت کو اپنی ماں اور بہن شمار کرنے لگے۔ خلاصہ یہ کہ جب یہی قرآن و حدیث ان لوگوں کو سنائی گئی اللہ کے نبی کے دور میں، اور بعد کے دور میں وہی قرآن و حدیث کی باتیں جب سنائی جاتی رہی، بندوں کی، انسانوں کی زندگیاں ایسے ہی بدل گئی، گمراہ لوگ راستہ بتانے والے بنے، جہنم والے جنت میں لے جانے والے بنے۔ لیکن وہی قرآن و حدیث کی تعلیمات جب ہمارے سامنے آتی ہے، ایسا ہے بے نمازی کو نماز کی فضیلتیں سنائی جائے، نماز کی وعیدیں سنائی جائے، نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، نمازی بننے کا ذوق اس کے اندر نہیں آیا۔ روزہ چھوڑنے والے کو روزہ چھوڑنے کی وعیدیں سنائی جائے، اللہ کے نبی کے اس لعنت والے کلمات سنائے جائے، جہنم کی وعید سنائی جائے، وہ روزے والا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن اور تراویح چھوڑنے والے کو تراویح چھوڑنے کی برائی سنائی جائے یا تراویح پڑھنے کے فضائل سنائے جائے، آج کا مسلمان ایسا کچھ غافل ہے کہ اس کو نہ کسی فضیلت کی پرواہ ہے نہ کسی چیز کا ڈر ہے۔ اللہ کی رحمت، یہ جو میں نے شروع کی فرمائے کہ شروع کے 10 دن اللہ کی رحمت کے گزرتے ہیں، کیا اللہ کی رحمت معمولی چیز ہے؟ اللہ کی رحمت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ انسان کا پیدا ہونا، انسان کا زندہ رہنا، انسان کی عزت، انسان کا سکون، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہیں۔ ایسے اللہ کی رحمت 10 دن انسانوں پر برستی ہے، لیکن غافل انسان ہے کہ جب اس کے سامنے یہ حدیث سنائی جائے کہ رمضان کا پہلا عشرہ پورا مکمل اللہ کی رحمت کا ہے، اللہ بندوں پر رحمت کی نگاہیں متوجہ کرتے ہیں، کوئی توجہ نہیں بن پڑتی، رمضان کی کوئی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی، نہ رمضان کے روزے رکھنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پہلے اگر اللہ کی رحمت کی قدر ہوتی، رحمت کیا چیزیں معلوم ہوتی۔ جس بندے کو قدر ہے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس رحمت کے بغیر میری زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسی رحمت میرے پاس 10 دن کے لیے آ رہی ہے، 10 دن میرے پاس اللہ کی رحمت موجود ہے، میں اس سے جتنا چاہے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ وہ بندہ کرے گا جس کو خدا کی رحمت کی قدردانی ہو، خدا کی رحمت کا جس کو احساس ہوگا وہ قدردانی کرے گا۔ اللہ کی رحمت 10 دن کے لیے میرے پاس ہے، میں اس کا صحیح قدر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار بناؤں۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، گناہوں کے معاف کروانے کا ہے۔ جس بندے کو گناہ بوجھ لگے گا، جس بندے کو گناہ لگے گا، اس کو فکر ہوگی کہ 10 دن میرے مغفرت کے مل رہے ہیں، میں اپنی صفائی کر لوں۔ جس بندے کو گناہ کرتے کرتے ایسی لاپرواہی ہو گئی ہے، اب اس کو اپنے گناہ معاف کرانے کی فکر نہیں ہے، صبح اٹھے جب سے شام سونے تک مسلسل گناہ ہے، جھوٹ بولتے جاوے، دھوکہ دیتے جاوے، دھوکے کو انسان اپنی چالاکی اور عقل مندی سمجھے، زنا کو انسان ثقافت و تمدن سمجھے، چال بازی مکاری کو انسان گناہوں کو کیا سمجھ بیٹھا کہ میری ہوشیاری ہے، یہ میری سمجھداری ہے۔ گناہ سب کیا بن گئے؟ ہنر بن گئے۔
اور گناہ کا احساس نہیں. گناہ اتنے ہم نے جمع کر لیے ہیں, نماز چھوڑ کے کبھی تکلیف نہیں ہوئی, جھوٹ بول کے کبھی تکلیف نہیں ہوئی, کسی کو دھوکہ دے کے کبھی تکلیف نہیں ہوئی, کسی کے پیسے اڑا کے کبھی تکلیف نہیں ہوئی. یہ ساری جو چیزیں ہیں, گناہ کا جب احساس ختم ہو گیا تو جب اس کے سامنے مغفرت کی کیا قدر ہے. مغفرت تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اپنے گناہ بوجھ محسوس ہوتے ہو کہ میرے گناہ تو بہت ہیں, میں ان گناہوں کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا, جہنم میرا ٹھکانہ بنے گا, مجھے اپنے گناہوں کی معاف کرانے کی ضرورت ہے. اگر بندہ یوں سمجھے گا, مغفرت والے دنوں کی قدر کرے گا کہ میرے پاس مغفرت کے اتنے دن ملے ہوئے ہیں. اور آخر عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. جس کو جہنم کا ڈر ہوگا اس کو جہنم سے آزادی کے دنوں کی فکر بھی ہوگی. جس بندے کو جہنم کے عذاب کی فکر ہو کہ جہنم کا عذاب میں برداشت نہیں کر پاؤں گا, جو سوچنے والا دماغ اور دل رکھے گا, جو سنجیدہ اپنے ذہن اور فکر کو رکھے گا, وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی, دنیا کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی, میں اتنا کمزور ہو کر جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر پاؤں گا, مجھ سے جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہوگا, میں ان آخری 10 دنوں کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں گا. لیکن جس بندے کو نہ رحمت کی فکر ہو, نہ مغفرت کی ضرورت محسوس ہوتی ہو, نہ جہنم سے آزادی کی فکر اس کو ہو, اس کو اور کون سی فضیلت سنائیں. نئی کوئی حدیث تو بنا کر لا نہیں سکتے, قرآن کی کوئی نئی آیت تو بنا کر نہیں لا سکتے. احادیث کافی ہے ہمارے لیے, بس ہمارے دلوں کو جگانے کی ضرورت ہے, ہمارے دل جاگے ہوئے نہیں ہیں. اور فرمایا کہ جن بندوں کو نیکیوں کے بڑھانے کی فکر ہے, اپنے اعمال کا ذخیرہ کرنے کی فکر ہے, اللہ کے نبی فرماتے بندہ ایک فرض پڑے گا 70 فرائض کا ثواب ملے گا. ایک عمل کرنا ہے 70 کے برابر ثواب ملے گا. ایک نفل پڑھیں گے ایک فرض کے برابر کا ثواب ہے. یعنی کام مختصر کرو اور ثواب بہت زیادہ. ایک رات جاگو, ایک رات شب قدر کسی کو مل جائے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. 1000 مہینے کہاں اور ایک رات کہاں. ہماری دنیا داری اور دین بیزاری کا اندازہ اس سے ہوتا ہے. آج کل کے جتنے نوکری کرنے والے ہیں, اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ تم کو 1 دن کرنا ہے 2 دن کی ہم تنخواہ دیں گے, 1 دن کرنا ہے صرف 1 دن کی بڑھا کر تمہاری تنخواہ ہوگی, اکثر تو ایسے ہیں کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اتوار کو بھی کام کرنے والے ہیں, اتوار کو بھی کام کرنے والے ہیں. اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جو 1 دن کا موقع ملتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے کا, اس کی بھی چھٹی کر کے, اس کو بھی قربان کر کے صرف 1 دن اس لیے کام کر لیں کہ 1 دن کا مزید اضافی بڑھ کے ملے گا, 1 دن کی تنخواہ بڑھ کے ملے گی. لیکن اللہ کی شان رحمت کے ہم کتنے ناقدرے ہیں, 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب 1 رات کی عبادت میں دینے کے لیے تیار ہیں. قدردانی نہیں, اس 1 رات کو نہ تلاش کرنے کی فکر ہوئی, اور جو تاخراتیں ہوئی وہ بھی اتنی لاپرواہی کے ساتھ, غفلت کے ساتھ گزر گئی کہ اللہ کی پناہ. ہم نے ان کا نام ہی رکھ لیا جاگنے کی راتیں. وہ جاگنے کی نہیں راتیں تھیں, وہ تو عبادت کی راتیں تھیں. جیسا نام ہم نے رکھ لیا ویسا ہی کام کر لیا. ہم نے اس کا نام دیا جاگنے کی راتیں, تو ہم جاگ کر خوش ہو گئے. اگر عبادت کی راتوں کا نام دیتے تو عبادت کر کے خوش ہوتے. ہم نے اس کو عبادت کی رات نہیں بنایا, ہم نے اس کو جاگنے کی رات بنایا. جاگنا تو آسان ہے, مصلی پہ آتے ہیں تو نیند آتی ہے. نیند رات بھر جاگنا آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. یوں موبائل اٹھائے تو صبح ہو جاتی ہے, موبائل یوں ہاتھ میں آئے, جاگنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے ان راتوں کو بنایا جاگنے کی راتیں ہیں, اور جاگنا کیا مشکل ہے, جاگنا مشکل نہیں ہے. نیند کی قربانی مصلی پہ سمجھ میں آتی ہے, مصلی میں, ذکر میں, دعا میں سمجھ میں آتی ہے کہ جاگنا کتنا مشکل ہے. ورنہ یوں عام جاگنا تو کون سے مشکل کی بات ہے. تو ہم نے طاقتوں کا نام ہی رکھا کہ جاگنے کی راتیں ہیں. وہ جاگنا سبھی کرتے ہیں, بہت آسانی کے ساتھ کرتے ہیں. زمانے گزر گئے, برسوں گزر گئے, کسی کو شب قدر کے پانے کی فکر نہیں ہے, بس جاگ کر گزارتے ہیں. تو ہم اتنے ناقدرے ہوتے جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ اللہ نے 1 رات کی عبادت کو یوں فرمایا کہ 83 سال, 1000 مہینے 83 سے آس پاس کچھ بنتے ہیں, 83 سال سے بھی زیادہ ثواب. آج کل کی پورے انسان کی زندگی کی عمر اتنی نہ ہو 83 سال کی. اعمار امتی بین 60 و 70, جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہوگی 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی, لیکن 1 رات کی عبادت کا ثواب 83 کے برابر, 83 سال کے برابر. لیکن ہم میں سے کتنوں کو فکر ہے کہ شب قدر کی صحیح تلاش ہو,
شب قدر کا صحیح اہتمام ہو، راتوں کو صحیح جاگنے کی فکر ہو، اللہ کی عبادت میں ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگانے کی فکر ہو، کتنے لوگوں کو فکر ہے؟ تو فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس کی مختصر عبادتیں بھی بہت بلندی کو پہنچتی ہے، بہت اعلیٰ مقام کو پہنچتی ہے، بہت بڑا ذخیرہ انسان کے پاس جمع ہوتا ہے۔ اور عام دنوں میں انسان کی جو رکاوٹیں ہوتی ہے، عام دنوں میں انسان ارادے بہت کرتا ہے، اس کی فکریں ہوتی ہے کہ میں نیک بنوں، اللہ والا بنوں، دیندار بنوں، تو اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے ایک تو شیطان اور ایک نفس۔ یہ دو چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ شیطان انسان کو بہکاتا رہتا ہے، اللہ کے قریب ہونے نہیں دیتا۔ نفس انسان کو آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے گناہوں پر۔ تو اللہ نے ان دو رکاوٹوں کو بھی بند کر دیا کہ نفس کو تو روزے کے ذریعے سے کمزور کر دیا اور شیطان کو قید کر دیا، اور جنت کے دروازے پورے کے پورے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب ان کی عبادت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ان کو جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، اگر یہ رکاوٹوں کی وجہ سے شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر اب تک عبادتیں کر نہیں پا رہے تھے، ان کو بند کر دیا، رکاوٹیں بند ہے، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے تمہاری عبادت کے لیے۔ اور ذوق کی چیزیں، ان کے شوق کی چیزیں بھی اس میں رکھ دی، تمہاری عبادت کا درجہ بڑھے گا۔ پہلا عشرہ رحمت کا رکھ دیا گیا، درمیانے عشرہ مغفرت کا، پھر جہنم سے آزادی کا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری رحمتیں رمضان میں جمع کر دی، ایسا جمع کر دیا کہ ایک کامل ایمان والا بندہ، جس کے دل میں صحیح ایمان جمع ہے، جس کو ایمان کی صحیح فکر ہے، ایسے بندے سے کوئی عبادت بھی چھوٹ نہیں سکتی، کوئی گناہ بھی نہیں ہو سکتا، گناہ بھی نہیں ہو سکتا اور عبادت بھی نہیں چھوٹ سکتی۔ اس لیے کہ جب اس کو فکر ہے، جب یہ ذہن میں سوار ہے کہ میرے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شیطان قید ہے، نفس کمزور ہے، رکاوٹ نہیں ہے، اور میرے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ کی رحمت یا اللہ کی مغفرت، جہنم سے آزادی، میرے اعمال کا بڑھ جانا، سارا کا سارا سامان میرے لیے رمضان میں مقدر ہے۔ اب کون سی رکاوٹ ہے بندوں کے پاس کہ بہانہ کرے؟ اب کون سی رکاوٹ ہے؟ عام دنوں میں نمازیں نہیں ہوتی تھی، بہانہ شیطان کو بدنام کرنے کہ شیطان بہکاتا ہے، فجر میں اٹھنے نہیں دیتا، فلاں فلاں بہانے ہیں۔ لیکن رمضان میں کون سا بہانہ ہے کہ مغرب میں جتنے نمازی ہے اتنے نمازی کسی اور نماز میں نہیں ہے، مغرب میں جتنے نمازی ہیں اتنے کسی اور نماز میں کیوں نہیں ہیں؟ وہ بھی تو رمضان ہے۔ کون سا بہانہ ہے؟ نفس آپ کا کمزور ہے، شیطان قید ہے، آپ کے اندر یہ نمازیں چھوڑنے کی خباثت کیوں نہیں چھوٹی؟ اللہ کی رحمت کا اعلان ہوتا رہا، اس کی مغفرت کے فضائل سنائے جاتے رہے، جہنم سے آزادی سنائی جاتی رہی، لیکن نماز کی فکر جتنی مغرب کی ہوئی اتنی کسی اور نماز کی کیوں نہیں ہوئی؟ سحری ہو گئی اور سو گئے، نہ جانے فجر کہاں گئی۔ کئی سارے لوگوں کی علماء بہت سے ایسے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں، لیکن ایسے بھی تو کم نہیں ہیں، ہمارے درمیان ایسے بھی تو کم نہیں ہیں جن کا کام سحر کے بعد سو جانا ہے، جن کی فجر سے کوئی پرواہ نہیں ہے، جن کو فجر کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے، بس سحری کھانا سنت ان کو معلوم ہے، فجر پڑھنا فرض ہے ان کو معلوم نہیں ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، معلوم ہے کہ سنت کا اہتمام کرنے زندہ اٹھیں گے، لیکن فجر فرض ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے، اس کے لیے نہیں اٹھیں گے، اس کے لیے جاگنے کی فکر نہیں ہے۔ رمضان میں بھی اگر نہیں جاگے، رمضان میں بھی اگر ہمارے دل متوجہ نہیں ہوئے، ہم سے بڑا ناقدر کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ناشکرہ کون ہوگا؟ یہ تو رمضان کے مہینے کی بابت ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت سنائی جو گئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کریم کا جو مہینہ ہے بہت ہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، قرآن کریم اتارا گیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، اسلام کا قانون ہے، اسلام کا دستور ہے قرآن۔ اسلام کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، یہ ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن ہی سے
بہکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ بتلایا جا سکتا ہے، گمراہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لایا جا سکتا ہے، جہنمیوں کو جنتی بنایا جا سکتا ہے، اور معاشرے میں ہر طرح کی بھلائی اور ہر طرح کا خیر قرآن کریم پر عمل کر کے ہی وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ قرآن تو یہ ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن کی اگر نعمت کو دیکھنا ہے کہ قرآن اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، خیر القرون کے زمانے کو دیکھا جائے، اللہ کے نبی کا جو زمانہ ہے، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے جو زمانے جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کہ یہ جاہلیت کا زمانہ ہے، بے حیائی عام ہے، شراب عام ہے، ایک دوسرے کا قتل عام ہے، زنا عام ہے، عورتوں پر ظلم کرنا یہ فخر کا باعث ہے۔ اس طرح کی ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی برائی ان کے اندر تھی، لیکن جب قرآن ان کے درمیان آیا، قرآن کی تعلیمات جب ان کے درمیان آئی تو ایسے ان کی زندگیاں بدل گئی۔ تو پہلے زمانے جاہلیت ہے، یعنی شر القرون ہے، سب سے بدترین زمانہ وہ تھا، لیکن قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد کچھ زندگی ایسی بدل گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے۔ قرآن کے آنے سے پہلے کیا کیفیت تھی اور قرآن کے آنے کے بعد کی کیا کیفیت ہے، قرآن نے کیسا ہدایت پھیلایا ہے، کیسے اس نے ہدایت کو عام کیا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کے آنے کے بعد بے حیائیاں ختم ہوئی، شراب خوریاں ختم ہوئی، جوا ختم ہوا، قتل کی عادتیں ختم ہو گئی، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے جتنے راستے تھے سارے کے سارے ختم ہیں۔ فرمایا قرآن نے زمانے کو بالکل یوں بدل دیا۔ قرآن پر عمل کرنے والے، فرمایا وہ معزز تھے مسلمان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ ان لوگوں نے جو عزت پائی ہے صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کر کے، اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو باعزت بنایا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے معزز بنایا ہے۔ لیکن آج ہم ذلیل و خوار ہیں، اتنے ذلیل اور خوار ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ پہلے معزز قوم تھی مسلمانوں کی، لیکن اب ذلت و خواری کے گڑھے میں اترے ہوئے ہیں۔ فرمایا تاریک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا، اتنا چھوڑ دیا گیا، اتنا چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا، لا تقوم الساعۃ حتی یجعل کتاب اللہ عارا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، ایک زمانہ لوگ دیکھیں گے جس میں کتاب اللہ کو یعنی قرآن کریم کی تعلیم کو لوگ عار اور شرم سمجھیں گے۔ قرآن کریم کی تعلیم اپنے بچوں کو دلوانے کو لوگ عار سمجھیں گے، شرم محسوس کریں گے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا پسند کریں گے، انجینئر بنانا عزت کا باعث سمجھیں گے۔ ہر دنیاوی تعلیم کو بندہ عزت کا سبب سمجھے گا، اس پر فخر کرے گا، لیکن اپنے بچے کو حافظ قرآن بتاتے ہوئے شرم محسوس کرے گا، اپنے بچے کو قرآن کی معنی اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بتاتے ہوئے بندہ شرم محسوس کرے گا کہ میرا بندہ، میرا یہ بیٹا نکما ہے، ناقص ہے، اس کے پاس دنیا کی کوئی تعلیم نہیں ہے، صرف حافظ قرآن ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ یہ صرف حافظ قرآن کہاں سے بنا؟ یہ تو خدا کا کلام اپنے سینے میں لینے والا ہے، خدا کے الفاظ، خدا کے بول اپنے سینوں میں جمانے والا، یہ صرف حافظ قرآن، اور نکما کیسا بنا؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا امتی قرآن سے اتنے دور ہوں گے، ان کو پڑھنا بھی نہیں آئے گا، اور ان کی بدبختی کی انتہا یہ ہوگی کہ تراویح میں کھڑے ہو کر مکمل قرآن سننے کا ذوق بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک تو پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن تو ہدایت کی کتاب تھی، اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی بناتے، اس سے تو دور ہے۔ قرآن نہ پڑھنا آیا، نہ پڑھنے والے کے سننا آیا۔ قرآن پڑھنا تو نہیں آیا، اکثریت ایسی زندگی گزارنے کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ رمضان میں تراویح ہو رہی ہے، مکمل قرآن کریم سنایا جا رہا ہے، کسی بندے کو یہ ذوق نہیں ہے کہ میں ایسا تراویح سنوں کہ ایک بھی آیت قرآن کی نہ چھوٹے۔
میں ایسے مکمل تراویح سنوں کہ مکمل رمضان میں تلاوت تو مجھ سے نہیں بن پڑی، مجھ سے کم از کم اتنا تو ہو کہ پورے سال میں ایک مرتبہ میں اپنے آپ کو صبر کے ساتھ جمع کر میں مکمل قرآن کریم سننے والا تو کم از کم بن جاؤں۔ اس کا اہتمام نہیں ہوا، ایسا انتظار رہتا ہے رکوع کا، سب بیٹھے رہیں گے، باتیں چلتی رہے گی، لمبی رکعت امام صاحب کی ہوگی، جب رکوع کریں گے سب آ کے رکوع میں شامل ہو جائیں گے، قرآن کے سننے کا ذوق کیوں نہیں ہے؟ آپ کو 2 میں سے صرف 1 پڑھنا ہے، 10-20 رکعتوں میں سے صرف 10 پڑھنا ہے، 10 میں کھڑے ہونے کی آپ کی سکت ہے۔ آپ مکمل 20 نہیں سن سکتے، ہم سے 20 مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ مکمل قرآن کریم سننا اتنا دشوار ہے۔ پہلے لوگوں میں ذوق ہوتا تھا کہ ہمارے پاس حافظ ہو جو مکمل قرآن کریم سنا دے، لیکن آج وہ قرآن کریم سنانے کا ذوق اتنا گر گیا ہے، لوگوں کے حالات سنانے کو یہ ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس امام صاحب ہے، حافظ نہیں ہے، لیکن جو وہ سنائیں گے ہم سن لیں گے، جتنا ان سے بن پڑے، علم ترا پڑھائے تو وہ بھی پڑھ لیں گے، جو ان کو یاد ہے وہ ہم سننے کو تیار ہیں۔ دوسرے حافظ کو لائے تو ان کو ہدیہ دینا پڑتا ہے، ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، ہم خرچ کرنے تیار نہیں ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے، ہمارا امام جو سنائے اتنا سن لیں گے۔ ایسا ذوق بنتے ہوئے چلا گیا، نہ پڑھنا آیا نہ سننے کا ذوق آیا۔ اے امت مسلمہ، قرآن سے کتنی دوری پیدا ہو گئی، قرآن سے کتنے دور ہوتے چلے گئے، نہ پڑھنے کی فکر ہوئی، نہ خود پڑھنے والے بنے، نہ پڑھنے والے کا سننے والے بنے، تراویح کا اہتمام نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان کو عزت اور سربلندی ملتی ہے، انسان کو عزت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بنیاد پر کئی ساری قوموں کو بلندیوں پر اٹھاتے ہیں۔ جو قوم اس قرآن کریم کی صحیح قدر کرے، اس پر صحیح عمل کرے، وہ بلندیوں پر ہوگی تعداد میں کم۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان باعزت ہو کر آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ لیکن اگر قدردانی نہ ہو، ناقدری اگر ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کئی سارے قوموں کو اس کتاب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ رسوا بھی کر دیتے ہیں، ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اتنی بڑی دولت رمضان میں نازل ہوئی ہے، تو رمضان میں اہتمام کر لیتے قرآن کی تلاوتوں کا، تراویح کا، قرآن کریم سننے کا، لیکن اس کا ذوق نہیں بن پڑا۔ فضیلتیں کئی سنائی گئی ہے کہ 1 آیت پڑھو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیں گے، 1 آیت بھی بندہ پڑھتا ہے 10 آیتیں، 10 نیکیاں ہیں اس کے لیے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، مختلف فضیلتیں اس کی سنائی گئی ہے۔ تو رمضان کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرض فرمائی ہے روزہ، رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اور روزے کو فرض کرنے کی وجہ تم کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اور اللہ کے ڈر کے بغیر تقوی اتنا اہم ہے جو روزے کی بدولت انسان کو ملتا ہے، اتنا اہم ہے کہ کسی بھی قرآن کریم کے آیتوں سے یا اللہ کے نبی کے احادیث سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کے اندر تقوی ہوگا وہ قرآن سے فائدہ اٹھائے گا اور احادیث سے فائدہ اٹھائے گا۔ جس بندے کے اندر تقوی نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اس کے سامنے قرآن و حدیث کی چاہے جتنی بھی باتیں بتائی جائے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خود قرآن کریم کی بات ہے، جسے ہم قرآن کریم میں شروع میں ہی ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا سامان ہے تقوی والوں کے لیے۔
حالانکہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن پہلے ہی آیت میں جو بندوں کو سنایا گیا کہ ہدی للمتقین، قرآن تو ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن میں تو پورے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے، لیکن سامان سے جو فائدہ اٹھائیں گے وہ صرف تقوی والے ہوں گے۔ تقوی نہیں ہوگا، قرآن کی چاہے لاکھوں باتیں ان کے سامنے سنائی جائے کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن کی لاکھوں باتیں ان کے سامنے، قرآن کی بے شمار آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جائے، جنت کی فضیلتیں ان کے سامنے رکھی جائے، جہنم کا عذاب ان کے سامنے رکھا جائے، تقوی نہیں ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تو کبھی ان آیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنے والا نہیں بنے گا۔ اپنی زندگی کو بدلنے والا اسی وقت بن سکتا ہے جب زندگی میں تقوی ہو، اور یہ تقوی روزے کی بدولت انسان کو ملتی ہے۔ روزے کی بنیاد پر بندہ متقی بنتا ہے، تقوی والا بنتا ہے، اور روزے کا اتنا مقام ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار اللہ کے خصوصی مہمان ہیں، اللہ کے خصوصی مہمان ہیں۔ جنت میں جانے کے جو دروازے ہیں اس میں خاص کر ایک دروازہ ہے باب الریان، اس کا نام ہے باب الریان، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ کوئی اور اس میں سے داخل نہیں ہوگا، روزے والے جو ہوں گے روزے والے ہی اس میں داخل ہوں گے۔ مجھے بھی تھوڑا تو اللہ تعالیٰ کے پاس روزے والوں کا اتنا مقام ہے، روزے والوں کی اتنی فضیلت ہے کہ ان کے لیے خاص ایک متعین دروازہ ہے، یہ عام لوگوں کی طرح عام دروازوں سے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا ان کے لیے خاص دروازہ ہے، خصوصی مہمان ہے، ان کے جانے کا راستہ الگ ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک ہے فرحۃ عند فطرہ، اس کے افطار کے موقع پر ایک خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب ملے گا اس وقت کی ایک خوشی ہے۔ تو اس طرح سمٹتے ہوئے مختصر بات دباتے ہوئے اللہ کے نبی نے رمضان کی بہت ساری فضیلتیں سنائی ہے، چاہے رمضان کے مہینے سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، یا تراویح سے متعلق ہو، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، تراویح کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یوں فضیلتیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رمضان میں جو رکھی ہے، رحمتیں بہت ہیں، لیکن بندوں کو اگر اس رحمت کی تلاش ہوگی تو بندے قدرداں بنیں گے۔ اگر بندوں کو یہ فکر ہوگی، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے کا مقام اتنا اونچا ہے، روزے کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ ہے، روزے کا بدلہ خود اللہ، جو بندہ روزے دار ہوگا میں خود اس کو مل جاؤں گا، میں خود اس کو مل جاؤں گا۔ اللہ کو پانے کی جن کو فکر ہوتی ہے، روزے کی بنیاد پر روزے والا اللہ کو پا جاتا ہے۔ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، اگر صحیح ایمان کا ذوق رکھتے ہوئے بندہ سوچے گا کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد، میرے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو پانا ہے، اللہ کی رضامندی کی جستجو ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ایسا بندے کے سامنے جب یہ حدیث سنائی جائے گی کہ روزے کا بدلہ خود اللہ ہے، روزے کی بنیاد پر اللہ مل جاتے ہیں، ایسا بندہ مر جائے گا لیکن روزہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے ایک مقصد ہے، میرے پیدا ہونے کا مقصد میرے رب کو راضی کرنا، اور میرا رب روزے پر مل سکتا ہے۔ ایک وقت کا کھانا چھوڑنا ہے، صبح بھی کھانا ہے، شام بھی کھانا ہی ہے، درمیان کا چھوڑنا ہے، اتنے مختصرہ وقفے کی وجہ سے اگر میرے رب العالمین اللہ مجھے مل جاتے ہو، اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت اس کے لیے ہوگی؟ مر جائے گا لیکن روزہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر کسی کو اللہ کی رحمت کی فکر ہے، یا اس کے مغفرت کی فکر ہے، یا جہنم سے آزاد ہونے کی فکر ہے، اور اس کے سامنے یہ حدیثیں سنائی جائے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، درمیان کا مغفرت کا، آخر کا جہنم سے آزادی کا، وہ قدردانی کرے گا کہ مجھے رحمت کی بھی ضرورت ہے، مجھے مغفرت کی بھی ضرورت ہے، مجھے جہنم سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، وہ قدرداں ہوگا، رمضان کا صحیح اہتمام کرے گا۔
اگر کسی کو فکر ہے کہ میں مسلمان بندہ ہوں، میں اللہ سے ملاقات کروں تو میرے اعمال کا ذخیرہ زیادہ ہو، میرے پاس نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو، وہ بندہ قدر کرے گا کہ رمضان میں ایک عبادت کروں 70 کے برابر اس کا درجہ بڑھ جائے، ایک رات جاگوں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے، بندہ قدردانی کرے گا کہ مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، میں نیکیاں اپناؤں۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو عام دنوں میں شیطان اور نفس سے پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہے کہ اب شیطان بہکاتا ہے، ارادے بہت ہو چکے ہیں لیکن شیطان گمراہ کر کر کے تنگ کرتا ہے، نفس مجبور کرتا ہے۔ ایسے بندوں کے سامنے جب یہ حدیثیں سنائی جاتی ہے کہ رمضان کے موقع پر اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتے ہیں، نفس کو کمزور کرتے ہیں، بندے قدردانی اور بندے سمجھیں گے کہ اب ہماری رکاوٹیں دور ہو گئی ہے، ہماری رکاوٹیں اب دور ہو گئی ہے، ہم آمادہ ہو جائیں گے، عبادت کے لیے امنڈ پڑیں گے، ہمارے اندر عبادت کا ذوق آئے گا۔ لیکن جس بندے کے اندر، جس مسلمان کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا بھی ذوق نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا ذوق نہ ہو، اللہ کی رحمت کو پانے کا شوق نہ ہو، اللہ کی مغفرت کی جس کو فکر نہ ہو، جہنم سے ڈر جس کو نہ ہو، اپنے اعمال بڑھانے کی جس کو فکر نہ ہو، اور اس کے سامنے رمضان کی جتنی بھی فضیلتیں سنائی جائے، قرآن کی جتنی بھی آیتیں سنائی جائے، رمضان کا وہ روزے دار بن نہیں سکتا، نہ تراویح کا بن سکتا ہے۔ پہلے ذوق اگر اپنے اندر جمائیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو رمضان کے موقعوں سے فائدہ اٹھانا ہے، بس چند چیزیں یاد رکھنے کی ہے۔ رمضان کا جو ذوق ہے، رمضان کا ذوق اگر اپنائے تو انسان کے اندر تقویٰ آ سکتا ہے۔ اکابرین نے لکھا ہے کہ یہ کم کھان 4 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر بندے کے اندر تقوی کی دولت آتی ہے۔ تو فرمایا ایک ہے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور لوگوں سے کم ملاقاتیں کرنا۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، لوگوں سے کم ملاقاتیں کرنا۔ انسان اگر غور کرے تو رمضان کے مزاج میں یہ ساری چیزیں ہیں، رمضان کے مزاج میں، رمضان کا جو نظام العمل ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، کم کھانا ہوا، کم سونا بھی ہوا، رات میں تراویح لمبی ہوئی، پھر سحری میں تہجد ہے، سحر ہے وغیرہ ساری چیزیں ہیں، کم سونا ہے، کم بولنا بھی ہے۔ اہتمام بندوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے اعتکاف کریں، بندوں سے میل جول اور ملاقاتیں کم رکھیں، اور لوگوں سے کم ملاقاتیں، کم بولنا۔ یہ 4 چیزیں اگر آ گئی، جو رمضان کا ذوق ہے، رمضان کا مزاج ہے، تو تقوی کی دولت ہاتھ آ سکتی ہے۔ لیکن تھے یہ 4 چیزیں رمضان کا ذوق، ہم نے ایسا بدل دیا۔ کم سونے کا مہینہ تھا، کم سونے کا مہینہ تھا، سحری کے بعد سوئے تو ظہر میں اٹھنے والے بنے، سحری کے بعد سوئے تو سیدھا ظہر میں، بعض تو سیدھا افطار میں اٹھنے والے بھی ہے۔ تو یہ کم سونے کا مہینہ نہیں بنا، کم سونے کا مہینہ ہم نے نہیں بنایا۔ کم کھانے کا مہینہ تھا، کم کھانا تھا، بھوکا رکھا گیا، نفس کو دبایا گیا، لیکن افطار میں اتنا کھا لیا کہ وہ کم کھانے کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو گیا۔ کم بولنا، لوگوں سے کم ملاقاتیں کرنا، اس کو ہم نے ایسا برباد کر دیا کہ جہاں دیکھیں مجلسیں آباد ہیں، اتنا بولنا ہوا، اتنا بولنا ہوا کہ جو عام طور پہ مساجد میں ملتے نہیں ہیں، رمضان میں سب ہی ملنے لگے، سب سے ملاقاتیں ہوتی رہی اور سب سے باتیں ہوتی رہی۔ جو رمضان کا ذوق تھا برباد ہو گیا۔ رمضان جو تقوی والی نعمت تھی، سالوں کئی رمضان زندگیوں میں گزر گئے لیکن تقوی اب تک نہیں آیا۔ اگر یہ 4 چیزیں اپنائی جائے، سوتے سوتے کھاتے کھاتے ہم نے مہینہ گزار دیا ہے، ان چیزوں ہٹا کر اگر یہ رمضان کا ذوق اگر برقرار رکھیں گے، جو ذوق مزاج اور رمضان کا ہے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم ملاقاتیں کرنا، اگر اس کا اہتمام ہو تو رمضان کی برکتیں انسان کو سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔